ہم نے ایٹمی طاقت پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے بنایا تو ہے نا ہم نے. یعنی ہم نے اتنا بہت بڑا وہ ایک تاریخی دن تھا جب پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے. تو ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا اکنامک قوت بھی بن جاتے تو آج کہاں ہوتے. آپ اندازہ کریں, آپ دنیا میں سبز پاسپورٹ کی آج کیا حیثیت ہوتی. لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے. مجھے پرانی مثالیں دوں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ اکنامک پاور بھی ساتھ ہوتے تو آپ کی طرف سے کبھی کوئی انگلی اٹھا کے بھی آپ سے بات. لیکن آپ آج انفارچونیٹلی ہم نے آئی ایم ایف کو بائے بائے کہا. آج پھر آئی ایم ایف ہمارے لیے ایک مجبوری بن چکا ہوا ہے. $1 بلین کے لیے ہم کشکول لے کے جاتے ہیں, آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں, دنیا کے ہمارے اپنے دوست ملکوں سے جا کے پیسہ مانگتے ہیں. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جائیں گے اپنے دوست ملکوں کے پاس کہ جناب ہمیں اتنے پیسے دے دیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ 2017 میں ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا. اور وہ دوست ممالک ہمیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. 1998 میں جب ہم ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس وقت اتنی عزت آپ کی ہوئی تھی, آپ کے دوست ممالک یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ہمارا ایک رکھوالا ہے. ہم خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ہمارے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن کیا ہمیں پتا تھا کہ آج ہم ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں اور 10-20 سال کے بعد ہم پھر $1 بلین کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے. سوچنے والی باتیں ہیں, بہت افسوسناک باتیں ہیں. اور پھر آپ اپنا جو ہے نا وہ, لیکن یہ کام ہم نے خود کیا ہے. یہ کلہاڑی اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ماری ہے. ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اپنا بات پہ, چھوٹی سی بات پہ, اس کا بھائی ہے وہ چھوٹا جسے حسن جس کا نام ہے, اس سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا چھٹی تمہاری, تم پرائم منسٹر نہیں رہے اس ملک کے, اور ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی. یہ فیصلہ ہمارے وہ جج صاحبان کریں گے. اب بتائیں کوئی ایسا ہے بندہ اس ہاؤس میں جو اس فیصلے کو اپروو کرتا ہو؟ کیوں 2017 کا سینٹیمنٹ دیکھیں آپ. قوم کا سینٹیمنٹ اس وقت کیا تھا؟ قوم کیا سمجھ رہی تھی کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارا روپیہ مضبوط ہے, بینک جو ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈاکٹر 6%, 6.25%. آج کتنا ہے؟ 22%. آپ نے جب چھوڑا تھا تو 5.5 تک. جب 2017 کی بات کر رہے ہیں کہ 5.5 پہ میں نے چھوڑا تھا, وہ جب شاید خاقان عباسی نے چھوڑا تو وہ 6% تھا, 6.25, 5.5 میرے زمانے میں, اور آج 22%. مجھے بتائیں 22% پہ کون یہاں انڈسٹری لگائے گا, کون بزنس کرے گا؟ تو ہے کہ اپنا کوئی ظلم سے بھی آگے یعنی کہ معاملہ بڑھ گیا ہے, اور صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. محترم صدر گرامی, ممبران ایگزیکٹو کمیٹی, جناب شہباز شریف صاحب, جناب اسحاق ڈار صاحب, محترم حسن اقبال صاحب, خرم صاحب, اور مریم نواز شریف صاحبہ, مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بہت عرصے کے بعد آج اس چیمبر میں آیا ہوں, اور دنیا بدل گئی اور حالات بدل گئے, وقت بدل گیا, لیکن ماشاءاللہ چیمبر دن بدن بہتر سے بہتر مجھے نظر آتا ہے. اور آج میں آیا ہوں تو مجھے بڑی اچھی ایک خوشگوار
ایک حیرت بھی ہوئی کہ یہاں پر ماشاءاللہ پہلے سے مجھے چیمبر زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ خوبصورت نظر آیا ہے. ایک یہ جاندار چیمبر بنے. پاکستان کی اکانومی جاندار ہوگی تو چیمبر بھی جاندار ہوگا, اور پاکستان کی انڈسٹری جاندار ہوگی تو چیمبر بھی جاندار ہوگا. پاکستان کی معاشی حالات, اقتصادی حالات, سیاسی حالات اور معاشرتی حالات, سماجی حالات اگر جاندار ہوں گے تو چیمبر بھی جاندار ہوگا انشاءاللہ. اور ہم اس چیمبر کو ایک بہت پاکستان کے لیے خوش آئند دیکھتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ بزنس مین چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, ان کی نمائندگی ہوتی ہے, اور آپ ان کی بات کرتے ہیں, ان کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, ان کو آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں, ان کے حل کے بارے میں بھی سوچ بچار کرتے ہیں, پھر گورنمنٹ سے بھی رجوع کرتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ پھر آپ کے مسائل کی طرف توجہ دیتی. کچھ گورنمنٹ دیتی ہیں, زیادہ دیتی ہیں, کچھ کم دیتی ہیں. یہ دستور پچھلے 70 سال سے ایسے رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کو بدلنا ہوگا. ہر گورنمنٹ کو اس پہ بھرپور توجہ دینی ہوگی اگر پاکستان کی ہم سب ترقی چاہتے ہیں اور پاکستان کو ان مسائل سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور آج ہم خود آپ سے انویٹیشن لے کر آئے ہیں یہاں. آپ نے انویٹیشن ہمیں نہیں دی, لیکن میں یہ بات گلے سے نہیں کر رہا. میں یہ بات ایک بڑے پیار کے جذبے سے کر رہا ہوں کہ ہم خود ہم نے آپ کو اپروچ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں, آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. معاف کیجیے کہ میرا ذرا گلا تھوڑا سا خراب ہے آج کل, ذرا آواز میں شاید کمی بیشی ہو تو ذرا برداشت کیجیے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا مسائل اکانومی فیس کر رہی ہے, کیا گورنمنٹس کو کرنا چاہیے, اور گورنمنٹس کو یا حکومت کو یا ایون ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو جب تک کہ آپ کے مسائل ہم سنیں نہ, ان کو آپ کی زبان سے نہ سنیں, تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا کچھ ادراک نہیں ہوگا, یا کم ہوگا ادراک. جب آپ کے منہ سے سنیں گے تو ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ کی بات سنیں, آپ کے معاملات کی طرف توجہ دیں. اور ہمارے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی آئے ہیں جو کہ سابقہ صدر بھی رہے ہیں اس چیمبر کے. محمد اسحاق ڈار صاحب بھی آئے ہیں جو سابقہ صدر ہیں اس چیمبر کے. ان سے زیادہ آپ کے مسائل کو اور کون سمجھتا ہے, اور یہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بہترین ممبر بھی ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پہ حسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں پہ ہمارے خرم دستگیر صاحب بھی بیٹھے ہیں جو ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور ہماری یہ چھوٹی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو آج کل سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے آج جو یہاں آنے سے پہلے کل یہ کچھ دنوں سے لگے ہوئے تھے اس کام پہ, انہوں نے میرے لیے پوائنٹس تیار کیے کہ میں ان پوائنٹس پہ آپ سے بات کروں. اور پھر آج صبح آنے سے پہلے ہم نے ایک سیشن 1 گھنٹہ لگایا یہاں پہ گھر پہ, ان کو پڑھا, دیکھا, سنا, آپ کے بھی پوائنٹس کو پڑھا, پھر اپنے پوائنٹس کو بھی پڑھا. لیکن پھر میں نے بعد میں فیصلہ کیا کہ میں زبانی بات کروں گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا, اور زبانی میں آپ کو اپنے خیالات بتاؤں گا, بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میں آتا ہوں, 2-3 میری آبزرویشنز ہیں جو آپ کی اسپیچ سے جو میں نے اخذ کی ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے ایک اسٹیک ہولڈر کی بات کی یہاں پہ, تو آپ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, اور آپ کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی گورنمنٹ کو
पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को कभी कोई इकदाम नहीं उठाना चाहिए जब तक कि आपसे बाकायदा मुशावरत ना हो, और फिर गवर्नमेंट को हमेशा आपके साथ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो इख्तियार करना चाहिए। ये होगा तो मामला सही चलेंगे। और फिर आपने देखा होगा कि जब 1990 में, दिसंबर 1990 में जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर लेके आए थे हम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर था। जो पॉलिसीज़ हमने उस पे बनाई थी वो आप के चैम्बर ने नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जो चैम्बर्स थे या फेडरेशन जो थी उन्होंने भी, और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया, और बहुत इनकरेजमेंट हमें उनसे मिली। और ये नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक माशाल्लाह एक बहुत पॉपुलर एक पैकेज था, तो हमने तो आते साथ ही 1990 में इसका आगाज़ कर दिया था। और जो पॉलिसीज़ हमने जो बनाई थी वो पाकिस्तान की सही पॉलिसीज़ थी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क पहले उन पॉलिसीज़ पे अमल कर चुका है जिस पे हमने अमल शुरू किया था। लेकिन जब वो तरक्की याफ्ता हो गए तो उनके नाज नखरे बहुत बढ़ गए, और वो अब पाबंदियाँ लगाते हैं दूसरे छोटे मुल्कों पे, या जो अभी जो तरक्की याफ्ता नहीं है, या अभी जहाँ पे तरक्की होना भी बाकी है, तो उन पे पाबंदियाँ आयद करते हैं, जैसे जिसको वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के उन्होंने नाम दिए हुए हैं। मैं वो नाम अब इस मजलिस में नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उन तमाम मराहिल से गुजरे हुए हैं। उन्होंने 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि उन्होंने दहाइयाँ जो है ना उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई अपने मुल्कों में। अब जब हमारी बारी आती है तरक्की करने की तो वो इन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, किसी को कुछ नाम देते हैं, किसी को अपना कुछ और नाम दे देते हैं, किसी को कुछ और नाम दे देते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनको कहते हैं जी कि आप इन शर्तों के साथ आप इन मुल्कों के साथ ये शर्तें लगाएं, और अगर कोई आपने इनको कोई पैसा देना है तो इन शर्तों को मनवा कर पैसा दें। तो ये तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं इनको डबल स्टैंडर्ड्स कहूँगा। तो मैं तो अभी भी डार साहब से मेरी चंद दिन पहले बात हुई थी, पाकिस्तान आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। डार साहब ऐसा कोई जो है वो आप बनाएं जो है वो निज़ाम कि जो पैसा इंडस्ट्री में जाता है या जाए, इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चंस ना पूछें आप उससे। तो ये हमें बड़ी, इसमें मुझे पता है कि कहाँ से रुकावटें आएंगी, और रुकावटें असल में आज ना होती, एक भी रुकावट ना होती अगर 1990 के मोमेंटम को हम आज जारी रखते। वो जारी नहीं रह सका, अनफॉर्चुनेटली जो है वो बीच में ही 2.5 साल के बाद हमारी हुकूमत तोड़ दी गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें दोबारा बहाल किया, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट आगे न बढ़ सकी, वो मामला वहीं ठप गया, तो ठप हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि हमें बहादुरी दिलेरी के साथ फैसले करने चाहिए। हमारे भी एक ज़मीर है, कौमी ज़मीर है, हमारी भी एक कौम है, 25 करोड़ अवाम हैं, यहाँ रहते हैं। हमारा हक है कि हम यहाँ की बेरोजगारी को दूर करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये राइट है हमारा, कि हम उनकी बेरोजगारी को दूर करें, पसमानदगी को दूर करें, अपने मुल्क के अंदर जहालत को दूर करें, लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमारे अस्पताल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अस्पताल होने चाहिए, और यहाँ पर भी हम समझते हैं, हमने तो अभी तो ग्रीन ये जो हेल्थ कार्ड का इजरा किया था, हमें इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी गरीब जो है वो इलाज के बगैर जो है ना वो ना रहे, और जिसके पास पैसे नहीं तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए उसके इलाज मुआवजे की रकम को अदा करने के लिए।
یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں پاکستان میں بنانا ہے، اور یہ تبھی بنے گا کہ ہم اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ پالیسی بنائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر برسوں عمل ہو، اور برسوں نہیں دہائیوں عمل ہو، اور پھر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم چاند پہ تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، G20 کے تو ہمیں آج ممبر ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان دنیا میں ایک یعنی کہ جیسے کہ ہمارے 2017 میں، زیادہ دور نہ جائیں، میں 1990 سے اب 2017 میں آ گیا ہوں، یعنی کہ 2017 میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب 24ویں معیشت بن جائے گا ان 2000 G20 میں ہم چلیں گے 2030، 24 تو بن گئے تھے جی آلریڈی جب آپ تو 24ویں معیشت بن چکی تھی پاکستان کی، اور پھر 53,000 ہماری جو تھی وہ اسٹاک ایکسچینج پہ 53,000 پوائنٹس پہ پہنچ چکے تھے، جو کہ اب کراس کی ہے آفٹر اباؤٹ مے بی 8 ایئرس۔ تو آپ اندازہ کریں 7 ایئرس کے بعد آج وہ 53,000 پوائنٹس کو کراس کیا ہم نے، کوئی نہیں ہو سکا اس سے پہلے۔ اور اس کے بعد پھر روپیہ اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا، باندھ کے رکھا 104 کے اوپر، اور پھر 4 سال باندھے رکھا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے آنا چاہیے، تو بتا دیں کہ کتنا آنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے آؤں گا، لیکن آپ بتا تو دیں نا کہ کتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں، آج روپیہ شاید 50 روپے کا، ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک میں، شاید اس سے بھی کم ہوتا۔ اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا، ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے اسی تناسب سے کما رہا ہوتا، کوئی اپنا، اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی، مہنگائی بھی نہ ہوتی، انفلیشن بھی نہ ہوتی، اور ملک کے غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، امیر بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، سب یہاں پر ماشاءاللہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے۔ اور پھر جو ہے وہ ملک دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا، اور یہ اس طرح کے مقدمے ہیں کہ بھائی سے تنخواہ نہیں لی، تو کس کا جا کے گلا پکڑے ہم، کس کو قصوروار ٹھہرائے؟ تو اتنا اچھا ملک چلتا چلتا جو ہے وہ ہم نے خود اس کو گرا دیا، اور پھر کس کے حوالے کر دیا؟ کس کے حوالے کیا؟ جو روپے کو بھی تباہ و برباد کر گئے، ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اٹھا لیں 2018 میں 17 میں ہم کہاں تھے، اور 2020 میں ہم کہاں تھے، 2021 میں ہم کہاں تھے، ذرا حساب لگا لیں، بیٹھیں یہاں۔ میں اس دن تو یہاں لاہور کے جو ریلی میں نے مینار پاکستان پہ کہا، ایسے بل بنے، بالکل صحیح بل دونوں میں نے وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ یہ تھا میرے زمانے میں بل، 1,000 روپے کا بل، جو آج 12,000 روپے کا ہے۔ 12,000 کہاں سے دے گا؟ کسی کے پاس 2-3 ہزار کا بل آتا تھا، وہ 50,000 کا بل کدھر سے دے گا آج؟ وہ تو یا تو خودکشی کرے گا، اللہ نہ کرے، یا وہ اپنا جائیداد بیچے گا، یا وہ اپنے اثاثے بیچے گا۔ اب بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے اثاثے بیچے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قوم کدھر جائے گی؟ 130 کروڑ روپے، 30 کروڑ کی آبادی والا ملک جو ہے وہ آج ہم سے کہیں آگے چلا گیا، ہم سے پیچھے تھا۔ 97 کی بات کر رہا ہوں میں، 1997 میں، اس سے پہلے 1990 میں بھی ہمارا روپیہ وہاں کے روپے سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس خطے میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی پاکستان کی ہوتی تھی۔ آج سب سے زیادہ جو ہے وہ جو سستی جو کرنسی ہے وہ پاکستان روپے ہے، جو بالکل مٹی میں ملا دیا گیا۔ کیسے ترقی کریں گے آپ جہاں روپیہ جو ہے وہ ڈالر یہاں پہ 250 روپے کا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، روپیہ ڈالر 250 کا ہوگا،
اور پھر اس کے بعد بجلی کے بل اتنے زیادہ آئیں گے، گیس کے بل آپ کے اتنے زیادہ آئیں گے، اور جو ہے وہ آپ کو اس کے باوجود اتنی اور مشکلات کا سامنا ہوگا. تو مجھے بتائیں کس طرح سے یہ ملک ترقی کرے گا جب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 22% ہوگا. اور یہ فیٹف کیا چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ فیٹف چیز ہے کیا جو جس میں ہم پہلے گرے لسٹ میں تھے پھر وائٹ ہوئے. اور یہی واقعہ 2013 میں بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا. ڈار صاحب کو پتا ہے کیوں ڈار صاحب؟ جی جی اس وقت بھی ہم گرے لسٹ میں تھے نا جی. ورچوئل بلیک میں تھے، پھر اب 14 میں گرے میں، پھر 15 میں ریموو وائٹ ہو گئے تھے، 20-15. یعنی ہم جب آئے تو ورچوئل ہم بلیک میں تھے، پھر گرے میں آئے ہم، پھر وائٹ میں آئے. 2 سال. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ وہی ہے جو میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے آپ سے جو بات کی تھی، یہ وہ ہے. اپنی میں نے تو آپ کے پوائنٹس ابھی لیے ہیں، میں اپنے پوائنٹس پہ تو آیا ہی نہیں ہوں. تو ملک کو ڈیفالٹ سے یقیناً بچایا جی. اور میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں. ڈار صاحب بھی ان کی ٹیم کے ایک ممبر تھے، بڑے امپورٹنٹ. یہ اپنے فعال ممبر تھے، یہ بیٹھے ہیں اپنا. ہم یہ بھی اس کے ممبر تھے، اپنا خرم دستگیر صاحب بھی، اور مریم اورنگزیب بھی ممبر تھیں. ڈار صاحب نے ساتھ مل کے یہ سارے معاملات کو حل کیا، اور پھر بڑی مشکل میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی ہے، بہت مشکل میں. میرا قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ ہم اسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو سے کے بعد ہم بھی پاور میں آئیں. میرا قطع شہباز صاحب جانتے ہیں، میرے سارے ساتھی جانتے ہیں، پوری پارٹی جانتی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا 6% تھا، 7%، 7.5% پہ لے جانے کی اس وقت کوشش کر رہے تھے. اور پھر ری فائنینس ہمارا 3% میں تھا. ایکسپورٹ ری فائنینس کی بات کر رہا ہوں جی. تو ٹیکس کلیکشن ہماری ڈبل ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھا ہمارا وہ 9.8% سے بڑھ کے 12.4% ہو گیا تھا. ہمارا پی ایس ٹی پی جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ بھی ہمارا پی ایس ڈی پی کے برابر تھا ہمارے زمانے میں. اور پھر ایگریکلچر کریڈٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی تینوں کی جو فگر تھی وہ 733 بلین یہ پی ایس ڈی پی کی تھی اپنا. اس کے بعد کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر واز آلسو 733 بلین، اور ایگریکلچر کریڈٹ تھا 973 بلین تھا ہمارا. اور بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا ریڈیوس ہو کے it came down to 5.8% from 8%, despite very heavy expenditure on Zarbaz and رد الفساد. اور کراچی آپریشن پہ بھی اپنے بہت اخراجات ہمارے. پھر لوڈ شیڈنگ میں ہم نے جو 11,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا بجلی کی جنریشن میں. مجھے بتائیں ہمارے آنے والے دور میں کس نے 1 میگا واٹ کا بھی اضافہ کیا؟ یعنی 1 میگا واٹ کا بھی. تو آئی ایم ایف پروگرام پہلی دفعہ کمپلیٹ کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں. اور ان کو پھر ہم نے بائی بائی کا ہینڈ شیک کیا. ایک سٹیبل اکانومی رہی ہمارے پاس تھی، اور پھر سسٹینیبل اکنامک گروتھ تھی ہماری. سی پیک 46.7 بلین ڈالرز کا سی پیک تھا ہمارا جو چل رہا تھا. تو پھر سب سے بڑی بات جناب صدر، ہم نے تھر کول، جس کا تھر کا نام پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے تھے جی پاکستان کے پاس کوئلہ ہے، تھر میں کوئلہ ہے. وہ کوئلہ کس کام کا جو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. فرسٹ ٹائم اس تھر کوئلہ کو سامنے ہم نے نکالا، اس کو نکالنے کا ایک منصوبہ لگایا، پھر اس کو کول کو استعمال کر کے بجلی بنانے کا دوسرا منصوبہ لگایا. اپنا کوئلہ ہے یہ. ہمارے جتنے بھی آپ کے جو فرنس آئلز ہیں دوسرے ہیں ان کو
باہر سے منگوانا پڑتا ہے جو کہ اربوں ڈالر کے بنتے ہیں، اس کی بجائے ہم تھر پہ اپنے اگر لے آئیں ساری اپنا جنریشن کو سولر کے اوپر لے کے آئیں، ہائیڈل ہے ہمارے پاس، ونڈ ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنا باہر سے تھرمل آئل منگوا کے کرنے کی. تو یہ ساری باتوں پہ الحمدللہ ہماری نظر ہے، اور شہباز صاحب کو بھی نظر ہے، ڈار صاحب کی ہم سب سے زیادہ نظر ہے، اور یہ بیٹھے ہمارے اکانومسٹ بیٹھے ہیں، حسن اقبال صاحب جو اپنا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر بھی رہے ہیں، تو ہمارے خرم صاحب جو ہے نا وہ بجلی کے وزیر بھی رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا رہتا تھا کہ آپ ذرا بجلی کی طرف زیادہ توجہ دیں، ذرا کھانے پینے کی طرف ذرا کم توجہ دیں. تو لیکن دیتے رہیں، بجلی دور کرنے میں ماشاءاللہ ہم سب کا ہاتھ ہے جی. تو جناب میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کاشف عمر صاحب آپ کا، اور پھر جو ہمارے LCCI کے جو آفس بیررز ہیں اینڈ ممبرز ہیں ان سب کا، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کا، جو سابقہ پریزیڈنٹس ہیں جو یہاں تشریف لائے، میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں. تو تمام خواتین و حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑے اطمینان کے ساتھ سنا، مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنی باتیں کروں. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کو باتوں کو عملی جامہ پہنائیں. بہت شکریہ. لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، جھکنے والے لوگ نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے شہباز صاحب کی اسپیچ تیار تھی، شام کو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، اسپیچ ان کی ریڈی تھی، میں نے اسپیچ دیکھ لی تھی، اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. ہم نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، عنان حکومت کو سنبھال لیا، پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی. تو میں شہباز شریف صاحب کو بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا، اور ڈار صاحب کو میں بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک معاملے کو سنبھالا. ابھی بجلی مہنگی ہے تو کیا متبادل کیا طریقہ ہے جناب صدر مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. مہنگی بجلی کو سستا اگر فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا راستہ اختیار کریں جس سے ہم یہ کام کریں. ذرا اس پہ آپ دو حرفی جواب دیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سر ابھی تو جو ٹیکس کے ریٹس ہیں، ہماری وہ پروپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے، اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو فوراً بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فوراً مل جائے. اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں. آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. گھریلو صارفین کی بھی بات کریں سر. جی بالکل، ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے کہ پرسنٹیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے، کیونکہ عوام کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے سر، سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے. ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی انڈسٹری اور باقی کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن سفید پوش عوام کو اس وقت ہمیں سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. حل کیا ہے؟ حل سر ریٹس کم کرنے ہوں گے. ہمیں انکم ٹیکس، چونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ، وہ ہمیں ریٹس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم امیجیٹ ریلیف دے سکیں. اور جو ٹیکسز ہیں انہیں پچھلے جو ٹیکسز تھے جو اب آ رہے ہیں ہمیں ان کو آگے سردیوں میں لے کے جانا ہوگا تاکہ سردیوں میں نارملی بجلی کے بل جو ہے وہ کم آتے ہیں. سوائے ریٹس کم کرنے کے، ٹیکسز کو کم کرنے کے سر اس کے علاوہ اور کوئی ریلیف. یا سولر پہ ہم جائیں، ہمیں سولر، کیونکہ اس وقت سے سولر بھی جو لوگ لگا رہے ہیں
انہیں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں, سولر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہی, سولر کے میٹرز نہیں لگ رہے, کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ تو ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے, اس میں اسٹیٹ سے نہ پیسہ لیا جاتا ہے نہ بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے, جو بھی آپ نے سولر کے پینلز لگانے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ گرڈ میں بجلی بنا کر پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمیں سولر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. باقی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں آپ کہ اس مسئلے کو ہم نے پرائرٹی پہ, اگر ہم پاور میں آتے ہیں, اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں, اور اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ, تو پھر اس کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اس کے حل کیے بغیر ہم جو ہے نا وہ غریبوں کا تو خاص طور پہ غریبوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, اپنی بزنس کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اور انڈسٹری کو ہم صحیح طرح چلا نہیں پائیں گے. یہ ہے یہ جو لائن لاسز ہیں, جو اوور ہیڈز ہیں, وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈالتے ہیں اور ان سے ریکور کرتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. اکنامک ریفارمز آرڈر کی ہم نے میں جو بات کر رہا تھا, اس میں پرائیویٹائزیشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو ہمارا, جو میں آپ سے کہہ نہیں سکا. یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آ کے پاکستان کے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا. ہم ہی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ بینکس کو آ کے اجازت دی کہ آپ بھی آئیں اور کام کریں. ہم ہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا, انشورنس کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا, اور پھر آپ کی کمیونٹی کے کئی لوگ بینکوں کے مالک ہیں. وہ اس زمانے کے مالک ہیں جب ہم نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.